السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کا ہمیں موقع ملا، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس غلطی کا احساس کرتے ہوئے معافی مانگیں۔ لیکن دوسری جانب ہمارے سامنے ایک ایسی بھی صورتحال ہے کہ جہاں پر اس ماہ مبارک میں جہاں ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں پر بہت سے ایسے بچے بھی ہیں، ایسی اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو بالکل تن تنہا چھوڑے ہوئے بیٹھی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کہ ہمارے ضعیف بزرگ والدین کس حال میں ہیں، ان کو ہماری کتنی ضرورت ہے، اپنی زندگیاں گزارنے میں مصروف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ضعیف والدین کو پھر آخر میں اولڈ ایج ہوم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم یقیناً ابھی ہیپی ہوم فار سینئر سٹیزنز کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، وہ یہاں پر شاید اس لیے اس کو ہیپی ہوم سمجھے یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ اپنے گھروں میں اتنی بے سکونی تھی اور اتنی کڑواہٹ تھی اور ایسا برتاؤ تھا ان کے ساتھ کہ ان کو اس گھر کا رخ کرنا پڑا اور اسی کو اپنی منزل سمجھنا پڑا۔ آئیے چلتے ہیں اور چل کر بات کرتے ہیں ان بزرگوں سے، ان خواتین سے، ان مرد حضرات سے کہ جن کو ان کے اپنے یہاں پر چھوڑ گئے، یا جن کے اپنوں کے غلط برتاؤ، غلط سلوک کی وجہ سے ان کو یہاں پر آنا پڑا۔ جی ناظرین، اولڈ ایج ہوم میں جہاں پر بہت سے مرد اور خواتین موجود ہیں، آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی پرایا نہیں بلکہ ان کے اپنے، ان کے سگے ان کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی کہانی کیا ہے، ان کو یہاں پر کون چھوڑ کر گیا، اور جب سے چھوڑ کر گیا تب سے لے کر اب تک کیا حالات ہیں۔ اور ماہ رمضان بھی ہے، تو ماہ رمضان کی مناسبت سے سحری کا، افطار کا، کھانے کا کیا انتظام ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں سحر اور افطار کا بالخصوص کہ جب سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا جائے، لیکن ان کے اپنے پیارے اس دنیا میں تو ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہیں، ان کو یہاں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اپنا نام بتائیے گا۔ جی رقیہ۔ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں؟ مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کون چھوڑ کر گیا؟ میں خود ہی آئی تھی۔ اپنی مرضی سے؟ جی۔ کیوں ایسا کیا ہوا کہ آپ کو خود یہاں پر آنے کا فیصلہ کرنا پڑا؟ میں جہاں رہ رہی تھی ان کے رویوں سے یہ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ مجھے اب یہاں رہنا نہیں چاہیے، اور ان کے رویوں کو سمجھتے ہوئے میں خود ہی کنارہ کر لیا وہاں سے۔ کس کے ساتھ آپ رہ رہی تھیں؟ میں اپنی بیٹی کے پاس رہ رہی تھی۔ آپ اپنی بیٹی کے پاس سے؟ جی۔ تو بیٹی کی شادی ہو چکی تھی؟ جی بیٹی شادی شدہ ہی تھی، بال بچے دار تھی، تو میں بیوہ تھی، اس کے ساتھ میں رہ رہی تھی۔ بیٹی کا کوئی فالٹ نہیں ہے، فالٹ جو ہے نا وہ میرے داماد کا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا تھا، تو اس لیے مجھے پھر کنارہ کرنا۔ آپ کا کوئی بیٹا؟ ایک بیٹا ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کے پاس کیوں نہیں رہتی تھیں؟ وہ بھی نہیں رکھنا چاہتا مجھے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اپنی بیٹی کی طرف جا کے رہنا پڑا؟ ہاں جی۔ اور پھر بیٹی کے گھر میں بھی داماد کا رویہ دیکھتے ہوئے، اس کی بے رخی دیکھتے ہوئے پھر میں نے سوچا کہ میں ادھر آ جاؤں۔ تو گزشتہ 2.5 سال میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ ان کو ملنے کے لیے گئے ہوں یا وہ آپ سے یہاں پر ملنے کے لیے آئے ہوں؟ وہ نہیں آئے، میں جاتی ہوں ملنے کے لیے۔ نہ کبھی بیٹا آیا؟ نہیں، بیٹے کا تو رابطہ ہی نہیں ہے۔ بیٹا رابطے میں نہیں ہے؟ نہیں، رابطے میں ہی نہیں ہے۔
تو کیا آپ کو وجہ ایسی نظر آتی ہے کہ آپ کے داماد نے، بلکہ جہاں ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، نہیں حیات نہیں ہیں، ہاں، تو ان کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں؟ اتنی سوجھ بوجھ ہوتی تو پھر اور کیا چاہیے تھا. آپ کی بیٹی آپ کو یہاں ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئی؟ نہیں، آپ اپنی بیٹی کے پاس جب جاتی ہیں تو اس وقت رویہ کیا ہوتا ہے آپ کے داماد بیٹی کا رویہ تو بہت اچھا ہے. اور داماد کا؟ داماد بس زہر مار کرنے والی بات ہے. لیکن مجھے بیٹی کی محبت کے لیے جانا پڑتا ہے، بیٹی کے بچوں کی محبت کے لیے جانا پڑتا ہے، اور وہ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلو میں آؤں گی، مل لیں گے، 2 گھڑیاں بیٹھ جائیں گے. لیکن داماد اور بہو یہ 2 ایسے رشتے ہیں، یہ ساس کو برداشت نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ ماہ رمضان میں آپ کا آج روزہ بھی ہے جی بالکل. اور یہاں پر سحری اور افطار بھی ہوتی ہے، ہم، لیکن یقیناً یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب خواہش ہوتی ہے ہر کسی کی کہ اپنوں کے ساتھ، ہم. اپنے جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ یہ وقت گزاریں آپ. خون کے آنسو دل روتا ہے، اور اپنے آپ پہ بھی غصہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی بندہ کوستا ہے. اور جن کے لیے ہم نے دکھ سہے، محنتیں کیں اور دکھ جھیلے، اور ہم یہاں، لیکن بیٹے پہ یا بیٹی پہ کوئی گلہ نہیں، وہ مجبور ہیں دوسرے ہاتھوں. اپوزٹ لنک انسان کو بے بس کر دیتا ہے اور پھر برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت یاد آتا ہے گھر. آپ کو میں بتاؤں، ادارہ گھر جیسا نہیں ہوتا. یہ تو ادارہ ہے. ہم یہاں اگر میں یہ کہوں کہ یہ نظر بند ہیں ہم، تو اس میں شبہ نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے ہم پہ کیا بیت رہی ہے، ہم کیسے وقت کاٹ رہے ہیں. جی چاہتا ہے کہ دوبارہ گھر واپس چلی جائیں؟ جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ اپنی انڈیپینڈنسی لائف گزاریں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ بن نہیں رہی ہے. ایک وقت تھا کہ جب آپ کے بھی والدین حیات تھے، آپ کے والد، جی، آپ کی والدہ، جب ہم تو لوگوں کیا کے آپ نے کبھی اس وقت یہ سوچا تھا کہ جب آپ خود ایک والدہ ہوں گی تو آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کیا جائے گا؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا آپ کا تھا. اپنا سلوک کیسا رہا آپ کے اپنے والد ہم اور والدہ کے جو ساتھ؟ پہلے کا وقت گزر چکا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اس وقت بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا، ماں باپ کوئی ڈھیل نہیں دیتے تھے. ماں باپ کی تابع داری اور خدمت گزاری میں ہی وقت کٹا ہے جو پہلے کا. لیکن انہی لوگوں کے لیے آگے کچھ نہیں، مطلب سلسلہ کوئی اچھا نہیں بن سکا جنہوں نے اتنے ضوابط قواعد جھیلے ہیں، ماں باپ کے بھی، سسرال کے بھی، شوہروں کے بھی. لیکن آگے ان کے لیے بے بسیاں ہی رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین، آپ نے سنا کہ یہاں پر جو ایک ماں نے کہا کہ ان کا بیٹا بھی حیات ہے، بیٹی بھی حیات ہے، لیکن دونوں ہی اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہیں. دونوں کے ہی الحمدللہ بچے بھی ہیں، لیکن وہ ان کے پاس ان کو آ کر پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ کس حال میں ہے، یہ یہاں پر اس اولڈ ایج ہوم میں کیوں ہیں. یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ اپنوں نے ہی پرایوں جیسا سلوک کر دیا. یاد تو یقیناً آتی ہے، لیکن یاد آتی ہے اور دل دکھاتی ہے. چلیے چلتے ہیں اور چل کر کچھ اور خواتین سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے دل کا حال جانتے ہیں کہ وہ کس دکھ میں سے، کس درد میں سے گزرے ہیں. السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ 70 سال. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں؟ 1.5 سال ہو گئے. میں اما دل کا حال جاننے کے لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں
کہ تاکہ جو آپ کی دل کی کیفیت ہے وہ آپ بیان کریں اور وہ ہم سنیں اور وہ آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں. حالات نے یہاں تک پہنچا دیے. کیسے حالات تھے کہ جو آپ کو یہاں پر لے آئے؟ ماں باپ بہت ہو گئے, بھائیوں نے جائیداد بیچ دی, خاوند نے چھوڑ دیا اور میں یہاں آ گئی. اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے نہیں تھے, میرے خاوند کے بچے تھے. اور گھر میں ایسا آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ کیسا برتاؤ رکھا گیا آپ کے ساتھ؟ بھائیوں نے مکان بیچ کے اپنے اپنے حصے دے دیے, بہنوں کو کچھ نہیں دیا. خاوند نے کہا کہ تم ماں کی تیمارداری کرو, تو میں نے تمہیں فارغ کر دیا. ٹھیک ہے چلو. پھر میں کچھ ایسا اپنی چھوٹی بہن کے گھر رہی اسلام آباد میں. وہاں سے ان کے گھریلو حالات کچھ ایسے ہو گئے تو مجھے پھر واپس اپنے دوست کے پاس آنا پڑا. 1 مہینہ وہاں رہی تو اس نے کہا اس طرح اولڈ ایج ہوم ہے, اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی. ماہ رمضان میں سحر, افطار اور عید کے موقع پہ گھر والوں کی یاد تو آتی ہوگی. وہ یاد تو پھر یاد آتی ہے, آخر اپنا ماں باپ, اپنے بہن بھائی یاد تو آتے ہی ہیں, لیکن مجبوری ہے, کیا کریں. میں بوجھ نہیں بننا چاہتی دوسروں پر. آپ ان کے لیے بوجھ تھیں, وہ آپ کو بالکل بوجھ بوجھ ہی سمجھتے تھے, ہیں؟ بوجھ ہی تھی, تو انہوں نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں ہے نا. ناظرین, یہاں پر آپ نے ایک اور خاتون کو سنا, اور وہی دل کا حال, وہی بے سکونی, وہی بے چینی, وہی آنکھوں میں آنسو. کس کی وجہ سے؟ یہ کس کے دیے ہوئے آنسو ہیں؟ اپنوں کے, بیگانوں کے نہیں, جو ان کو بوجھ سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کو آخر یہاں پر آنا پڑا. چلیے چلتے ہیں, چل کر کچھ اور خواتین سے, کچھ اور ماؤں سے ان کے دل کا حال سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. السلام علیکم اماں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. زندگی ہے, صحیح ہے. یہ مجھے دے دیں, میں چلاتا ہوں. نہیں مجھے دے دیں, گرمی لگ رہی کیونکہ ہوگی یہ آپ تو کو. اللہ کے, ہاں مجھے دل کی ہے نا ذرا تکلیف. دل کی تکلیف ہے؟ ہاں, مجھے بتائیں یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے. جی. اور یہاں پر آپ اپنی مرضی سے آئیں یا آپ کو یہاں پر کوئی چھوڑ کر گیا؟ آئی تو مرضی سے ہوں. کسی میری ایک سہیلی نے بتایا تھا کہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں بیٹے کے گھر, تو بہو غلط سلط بولتی ہے, پھر تم بھی جواب دے دیتی ہو, تو زیادہ لڑائی بڑھ جاتی ہے. تو آؤ تمہیں وہاں چھوڑ کے آتے, تو اس کے ساتھ میں یہاں آ گئی. پھر یہ بتائیں اماں کہ گھر میں کس سے جھگڑا ہوتا تھا, کس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے؟ دیکھا جائے تو یہ بہو کو میں پسند نہیں تھی بس. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو نقاب کر کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ صرف میں اپنے دمادوں سے, جتنے اچھے میرے دماد ہیں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ بیٹی کے سسرال والے جب دیکھتے ہیں تو وہ بیٹی کو کہتے ہیں, بیٹی کو طنز کرتے ہیں. ہاں جی, حالانکہ وہ تو جھوٹ بول دیتی ہے نا جی, بڑے بیٹے کے پاس ہے, چھوٹے کے ہے, ادھر ہے, ادھر ہے. تو وہ جب ٹی وی میں دیکھا تو انہوں نے کہا تم ایسے کہتی ہو اور وہ تو وہاں ادارے میں پڑی ہوئی ہے.